السلام علیکم ویورز، آن لائن استاد ڈاٹ کام کی جانب سے میں ہوں عبدالولی اور آپ سیکھ رہے ہیں پی ایچ پی. دوستو، پی ایچ پی کے پروجیکٹ کے اندر ہم نے 3 کلاسز میں کچھ کام کیا اور یہاں پر ہمارے پاس وہ کوڈنگ موجود ہے اور یہ ہمارے پاس پیج ہے اور ہم نے ڈیٹا بیس کریٹ کیا ہوا ہے، ایک ڈیٹا بیس اور اس کے اندر ایک ٹیبل کریٹ کیا پچھلی ویڈیو میں. تو ابھی اس کو جو ہے ہم آگے کا کام کریں گے. اس پی ایچ پی کا جو کام ہے کہ ہم کس طرح اس سے ڈیٹا لیں، تو وہ ہم ابھی سٹارٹ کریں گے اپنی اس پیج کے اندر. ٹھیک ہے، اگر یہ سارے آپ نے سارے پارٹس لازمی طور پہ واچ کرنے ہیں، پچھلے والے بھی اور آگے والے بھی. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پتہ لگے. اچھا جی، پی ایچ پی کا کوڈ ہم کہیں پر بھی لکھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے. ہم باڈی کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں، ہیڈ کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اچھا ماہرین کا جو خیال ہے اور میرا جو خیال ہے وہ اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ یا تو ایچ ٹی ایم ایل کے ٹیگ سے اوپر لکھیں یا ایچ ٹی ایم ایل کی کلوزنگ ٹیگ کے بعد لکھیں، تو یہ زیادہ اچھا طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں سٹارٹ کرتا ہوں. پی ایچ پی کا جو سٹارٹنگ ٹیگ ہے اور اینڈنگ ٹیگ ہے. ٹھیک ہے، سٹارٹنگ یہ ہے کہ یہ لیس دین کا سائن ہوتا ہے، اس کے بعد ایکسکلیمیشن، پھر پی ایچ پی اور اس کے بعد یہ سوالیہ نشان اور پھر جو ہے یہ بریکٹ بند. یہ پی ایچ پی کا بیسک سنٹیکس ہے. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ جو ہے میں نے کیا کرنا ہے. فرسٹ آف آل سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ آپ نے ایک پیج کے اندر جب آپ ڈیٹا بیس کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے ڈیٹا بیس کا کنیکشن بنانا ہوتا ہے اور اپنا ڈیٹا بیس کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی مائی ایس کیو ایل کا ڈیٹا بیس کنیکٹ کرنا ہوتا ہے اپنی اس پیج کے اندر. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے یا تو آپ ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس ایک ویریبل میں اگر آپ ان چیزوں کو سیو کریں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ویریبل ہم بناتے ہیں CON کے نام سے، یا ڈبل این بھی کر سکتے ہیں، کوئی کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا اسپیس دیا، ایکول ٹو، یہ ایکول ٹو اور یہ 2 بریکٹس جو ہے نا، یہ پیرنتھیسس، اس کے اندر آپ یہ ڈیٹا سٹور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کنیکشن کے اندر. ٹھیک ہے، اس کے اندر میں آپ نے ڈبل کوماز جو ہے لگانے ہیں اور پھر کوما دینا ہے نیچے والا، جو سوری یہ والا کوما، یہ 2 انورٹڈ کوماز ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ والا کوما ہے، پھر دوبارہ 2 انورٹڈ کوماز ہے، اور اس کے بعد یہ 3 جو ہے فیلڈز آپ نے بنا دی قسم سے انورٹڈ کوماز کی. تو اس کے اندر جو ہے آپ ڈیٹا بیس جو اپنا آپ کا سرور ہے اس کا نیم دیں گے، اس کے علاوہ یوزر نیم دیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ پاسورڈ دیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو یہ ہے. اس کے بعد جو ہے آپ نے ڈیٹا بیس یہ تو پہلے آپ کنیکٹ کر رہے ہیں اپنے مائی ایس کیو ایل ڈیٹا بیس کو. ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر جو ڈیٹا بیس ہے اس کو سلیکٹ کرنے کے لیے میں ایک اور جو ہے ڈی بی کے نام سے ویریبل بناتا ہوں، اور وہ ہوگا از اکول ٹو، کیونکہ بیسک اسٹرکچر بیسک، یہ ساری چیزیں میں بیسک دے رہا ہوں. اور سوری، یہاں پر جو ہے سنگل کوماز اور یہاں پر ایک اور کوما دیں گے. ٹھیک ہے، یہ بیس اسٹرکچر ہے، یہ ان پیرنتھیسس کے اندر آپ سیو کریں گے. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں ان کو ویریبل کے اندر اس لیے اسٹور کر رہا ہوں کہ یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آ کے آپ نے لکھا مائی ایس کیو ایل انڈرسکور کنیکٹ. ٹھیک ہے، مائی ایس کیو ایل انڈرسکور کنیکٹ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے کنیکٹ میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے لوکل ہوسٹ دینا ہے. یہ لوکل ہوسٹ آپ کا لوکل ہوسٹ ہے. لوکل ہوسٹ ہے مراد کیا ہوتی ہے؟ لوکل ہوسٹ میں سرور، آپ کا جو سرور ہے. ٹھیک ہے، یہ لوکل ہوسٹ ہے اس وقت. اگر آپ ویب سائٹ پہ کام کر رہے ہیں تو اس ویب سائٹ کا سرور کا جو نام ہوگا وہ دیں گے. ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے یوزر نیم. یوزر نیم بیسکلی ابھی ڈیفالٹ ہمارے پاس ہے روٹ کے نام سے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ آن لائن ویب سرور پہ کام کریں تو وہاں پر آپ کا الگ یوزر نیم ہوتا ہے. بیسکلی عام طور پہ جو آپ کے سی پینل کا یوزر نیم ہوتا ہے وہ یہاں پر یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو پاسورڈ آپ نے دیا وہ ہوتا ہے مائی ایس کیو ایل کو. ٹھیک ہے، پی ایچ پی مائی ایڈمین کو میں نے دیا ہوا ہے ولی خان. ٹھیک ہے، اور اگر آپ لوکل ہوسٹ یوز کر رہے تو اس میں بائی ڈیفالٹ کوئی پاسورڈ نہیں ہوتا، آپ یہاں پر اس کو خالی چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں نے پاسورڈ دیا ہوا تو اس لیے میں نے پاسورڈ یہاں پر دے دیا. اب ڈیٹا بیس ہم نے سلیکٹ کرنا ہے. کون سا ڈیٹا بیس؟ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اسٹوڈنٹس، کیونکہ اسٹوڈنٹس کے نام سے ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کوما کے بعد یہاں پر اس کنیکشن کا حوالہ دوں گا، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس نام کا ڈیٹا بیس سلیکٹ کرو کنیکشن، جو مائی ایس کیو ایل کا کنیکشن ہے اس کنیکشن سے. ٹھیک ہے، مطلب یہ اس سے یہ ڈیٹا بیس. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا سکسیزفلی کریٹڈ. آپ اس کے اندر یہاں پر یہ بھی دے سکتے ہیں کہ اور ڈائی کی کمانڈ بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ ہمیں نہیں ملتی، مطلب ہے کہ یہ جو آپ کا ڈیٹا بیس کنیکٹ نہیں ہوتا تو پھر جو ہے اس کو ڈائی کر دو، لیکن اس کی ضرورت فی الحال نہیں ہے، یہ کوڈنگ لمبی ہو جائے گی، پھر آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ آتے ہیں ہم جناب، کیا کرتے ہیں کہ پی ایچ پی کا کام آگے کا سٹارٹ کر دیتے ہیں. کنیکشن تو ہم نے اسٹیبلش کر لیا، ہم کنٹرول ایس کر کے سیو کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں. اگر سوری یہاں پر جو ہے اسٹوڈنٹس، یہ جو ڈیفالٹ فنکشن ہے وہ میں بھول گیا ہوں، مائی ایس کیو ایل انڈرسکور سلیکٹ. ٹھیک ہے، انڈرسکور ڈی بی،
یہ مائی ایس کیو ایل سلیکٹ یہ ڈیفالٹ کمانڈ ہے جناب، ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ ڈیفالٹ انبلٹ فنکشن اس کو کہتے ہیں. اس میں یہ جو پیرنتھیسس ہے اس کے اندر آپ نے ویلیوز دینی ہوتی ہے، اور مائی ایس کیو ایل سلیکٹ ڈی بی کے اندر آپ نے ڈیٹا بیس کا نام دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دو طریقے ایسے ہے کہ اس میں آپ نے کنیکٹ کر لیا اور اس میں آپ نے سلیکٹ ڈی بی کر لیا، ٹھیک ہے. ڈیٹا بیس کنیکشن اسٹیبلش ہو گیا. کنٹرول ایس کر کے سیو کرتے ہیں، اور اس پیج کو آ کے جب ہم ریفریش کریں گے تو یہ دیکھو پی ایچ پی کوڈنگ آ گئی ہے، اسی لیے جو ہے اس نے یہ میسیج دیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کچھ ایرر نہیں آیا، ایرر کا نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ کنیکشن ہیز بین سکسیزفلی اسٹیبلش، ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے جناب کہ دو طریقوں سے ہم یہ پی ایچ پی کے اندر یہ ڈیٹا ریسیو کر سکتے ہیں. یہ جو فیلڈس کے اندر آ رہا ہوگا یا تو ایف ایس سیٹ کی کمانڈ سے، یا جو ہے اس کو ڈائریکٹلی بھی ہم وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ویریبلس کریٹ کر کے ڈائریکٹلی بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں ڈائریکٹلی جو ہے آپ کو اس ایف ایس سیٹ میں نہیں ڈالتا، ڈائریکٹلی کریٹ کرتے ہیں ہم اس کو، ٹھیک ہے. ایک ویریبل بناتے ہیں اسٹوڈنٹس نیم کا، ٹھیک ہے. یہ اسٹوڈنٹ انڈرسکور نیم، یہ کیا ویریبل ہے؟ بیسکلی یہ ویریبلز آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر کے سائن کے ساتھ ایک آپ کوئی بھی نام دے دو تو وہ ایک ویریبل ہوتا ہے. اس کے اندر آپ کوئی بھی ویلیو جو ڈیفالٹ فنکشن سے آ رہی ہو یا آبجیکٹ سے آ رہی ہو، کسی بھی چیز سے آ رہا ہے، وہ آپ اس ویریبل کے اندر سٹور کر سکتے. تو اس کے اندر میں سٹور کر رہا ہوں از اکول ٹو دے رہا ہوں، اور اس کے اندر سٹور کر رہا ہوں کہ جو گلوبل ایرے ہے پوسٹ کا، ٹھیک ہے. ڈالر انڈرسکور پوسٹ یا ڈالر انڈرسکور گیٹ، ڈالر انڈرسکور کوکی، ڈالر انڈرسکور فائلز، ڈالر انڈرسکور ریکوائر، یہ سارے جو ہے یہ ایریز ہے، ڈیفالٹ ایریز ہے آپ کا، گلوبل ایریز ہے پی ایچ پی کے اندر، جس کے ذریعے ہم ان پٹ جو ہے وہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان دو چھوٹے بریکٹس، جو چھوٹے بریکٹس ہے آپ اس کو جو بڑے بریکٹس کہہ سکتے ہیں، چھوٹے بریکٹس کہہ سکتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹ نیم کا ویریبل ہے. اس کے اندر میں پوسٹ کے ذریعے جو ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یوزر نیم کا، ٹھیک ہے. یوزر نیم کیا ہے؟ یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر ہم نے دیا ہوا ہے یوزر نیم، ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس نیم کو ہم نے ویلیو نام دیا ہوا ہے یوزر نیم. تو یہ یوزر نیم جو ہے ہم سٹور کر رہے ہیں، ہم وصول کر رہے ہیں اس پوسٹ کا جو ڈیفالٹ جو ایرے ہے پی ایچ پی کا، اس کے اندر اسی لیے پوسٹ وہ کر رہے ہیں، سیو کر رہے ہیں، وہاں سے اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے فارم کے اندر دیا ہوا ہے کہ ڈیٹا ہم وصول کریں گے پوسٹ میتھڈ سے، ٹھیک ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم گیٹ دیتے تو پھر لازمی طور پر یہاں پر گیٹ یوز کرتے، لیکن اس وقت ہم پوسٹ یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو ٹائم کی بچت کے لیے اس کو میں کاپی کرتا ہوں اس لائن کو، اور نیچے لا کے یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں 5 ٹائمز، ٹھیک ہے. 5 ٹائمز میں نے سیو کیا. ابھی دوسرے نمبر پہ اسٹوڈنٹ فادر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے اسٹوڈنٹ فادر کے بعد اسٹوڈنٹ اسکول، اور نیچے جو ہے اسٹوڈنٹ رول نمبر اور اس کے بعد جو ہے اسٹوڈنٹ کلاس. یہاں پر یوزر فادر دیکھنا پڑے گا، سیم ٹو سیم وہی آپ نے نیم دینے جو اوپر آپ دے چکے ہیں، ٹھیک ہے. فادر نیم، یوزر نیم، فادر نیم، سوری یہاں پر فادر نیم ہے، ٹھیک ہے. یوزر نیم، فادر نیم اور اسکول نیم. یہ اگر آپ اس کی طرف ہو رہے ہیں تو یہ نئی ویریبلز ہے، اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ نیو ویریبلز ہے، کسٹم ویریبلز ابھی ہم خود بنا رہے ہیں، اس میں ویلیو سٹور کر رہے ہیں جو آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. پوسٹ کے تھرو یہ ویلیو اس میں اٹھا رہے ہیں اور اس میں سٹور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. بعد میں اس کو یوز کریں گے. اسکول نیم، اس کے بعد کلاس نیم انڈرسکور نیم، اور سوری رول نمبر ہے ہمارے پاس یہاں پر اس چوتھے نمبر پہ رول انڈرسکور نمبر، ٹھیک ہے. سب سے آخر میں ہمارے پاس کیا ہے؟ کلاس. چیک کرتے ہیں ایک بار پھر کہ سارے ہم نے ٹک دیے. یوزر نیم، فادر نیم، اسکول نیم، رول نمبر، اور نیچے اسٹوڈنٹ کلاس یہاں پر جو ہے ہم نے نہیں دی ہے، اسٹوڈنٹ انڈرسکور کلاس، ٹھیک ہے. یہ ٹی رہ گیا. اچھا، کوڈنگ میں آپ نے بار بار دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا. یہاں تک صحیح ہے. جو ڈیٹا جو بندہ کلک کر لے گا تو یہ سارے ہم نے جو ہے یہ ساری ریسیو کر لی ہے، ٹھیک ہے. یہ ڈیٹا ہم نے سارا ریسیو کر لیا، سمجھ لو ان میں ہم نے سٹور کر دیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے ان کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کو کر دو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی ہمارے جو ویریبلز ہم نے ڈکلیئر کی ہے یا پی ایچ پی کی کوڈنگ کی ہے یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں. تو آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان سب کو ایک کو کر لیا اور اب آ کے ریفریش کر دیں گے اس پیج کو. اس کو ریفریش کر دیا. نل دیکھو ایک چیز نل ڈائریکٹ آ گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نل سلیکٹ ہے تو یہ اس نے ڈائریکٹ یہاں پر دے دیا. لیکن چلو اسٹوڈنٹ نیم ولی خان
فادر نیم حبیب خان، ٹھیک ہے، اسکول نیم برائٹ فیوچر، رول نمبر بلا بلا بلا، اچھا کلاس 10th، سبمٹ کر دیں گے. تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے جناب ولی خان، حبیب خان، برائٹ فیوچر، بلا بلا بلا، اور یہ 10th. تو ڈیٹا ہمیں ریسیو ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ جو کوڈنگ ہے یہاں تک جو ہم نے ویریبلس کے اندر جو ڈیٹا سٹور کیا ہے وہ سارا ہمیں موصول ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس کی مزید ضرورت نہیں ہے، ہم ان کو جو ہے ڈیلیٹ کر لیتے ہیں ایکو کو، کیونکہ ایکو کا اسٹیٹمنٹ یوز ہوتا ہے ڈیٹا کو ڈسپلے کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اور اب آگے بڑھیں گے اپنا نیکسٹ جو کام ہے وہ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سارے ٹھیک کام کر رہے ہیں. اب جو ہے ایف کی اسٹیٹمنٹ لگاتے ہیں، اور ایف کے لیے یہ دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو جو پیرنتھیسز ہے یہ استعمال ہوتے ہیں، اور یہ دو جو ہے اس کے اندر ایف آپ کو پتہ ہے نا ایف اگر کو کہتے ہیں. تو ان دونوں میں اس میں کنڈیشن دیتے ہیں اور اس میں پھر جو ہے ایک کو کرواتے ہیں، اگر کنڈیشن پوری ہوتی ہے تو کیا کرنا ہے اور نہیں پوری ہوتی تو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ آف آل یہ ابھی ہم جو ہمارے پاس ویریبلز ہے ہم اس سے کام لیں گے، کیونکہ ڈیٹا تو آگے اس میں سٹور ہو گیا، اب اس سے کام لیں گے. اسٹوڈنٹ انڈرسکور نیم ڈبل از اکول ٹو لگائیں گے، کیونکہ ڈبل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے برابر، اگر سنگل لگائیں گے تو وہ ایک بار پھر جو ہے ویریبل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں سنگل کوماز دیں گے کہ اگر یہ برابر ہو نتھنگ کی، یعنی کچھ بھی نہ لکھا ہوا ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم ایک کو کروا دیں گے ان دو کرلی بریکٹس کے اندر، جو کہ ہم شرط کو فالس یا ٹرو ہونے کی صورت میں استعمال کرتے ہیں. ان کے اندر ہم بتا دیں گے اس کو کہ ڈائریکٹ بھی بتا سکتے ہیں کہ بھائی جو ہے آپ یہ کر لو، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم بتا دیں کہ اسکرپٹ، ٹھیک ہے، ایک اچھا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، اسکرپٹ اور اسکرپٹ کلوز یہ جاوا اسکرپٹ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر میں کہتا ہوں کہ ونڈو ڈاٹ اوپن، ٹھیک ہے، اور یہ دو پیرنتھیسز جو ہوتے ہیں اس کے اندر جاوا اسکرپٹ کی کوڈنگ لکھی جاتی ہے. اس میں یہ دوسرے میں نے دو جو چھوٹے کوماز انسرٹ کیے، اس کے اندر میں اس کو سیلف بتا دیتا ہوں کہ سیلف یعنی یہ جو ونڈو اوپن ہو رہی ہے جاوا اسکرپٹ کے اندر یہ سیلف ہوگی، یعنی اسی پیج کے اندر کوئی نیو پیج پہ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ پہلے والے میں ایڈریس دے دیتا ہوں. فار ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ یوزر رجسٹریشن، ٹھیک ہے، رجسٹریشن ڈاٹ پی ایچ پی، اور سوالیہ نشان لگاتا ہوں پی ایچ پی کے بعد. ہمیشہ یاد رکھیے پی ایچ پی کے بعد جو سوالیہ نشان ہوتا ہے اس کے اندر ایک یو آر ایل ویریبل سٹور ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک یو آر ایل ویریبل، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا یہ پوسٹ ہے تو یہ گیٹ کہلاتا ہے. یہاں پر جو بھی آپ ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں وہ گیٹ کہلاتا ہے، یا گیٹ کے تھرو آپ اس کو ریسیو کرتے ہیں. یہ دو طرح کے دو نام اس کو کہتے ہیں، یا تو یو آر ایل ویریبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا گیٹ ویریبل. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک گیٹ ویریبل بناتے ہیں، اس کا نام رکھ دیتے ہیں کہ نیم. ٹھیک ہے، نیم، اور از اکول ٹو یہاں پر ویلیو دے دیں گے کہ نیم از ریکوائرڈ. ٹھیک ہے، دیٹس آل. نیم از ریکوائرڈ میں نے لکھا اور کنٹرول ایس کر کے سیو کر دیا. ٹھیک ہے، اب جب کوئی بندہ اس کو میں ریفریش کر دیتا ہوں یا جسٹ اس کو کلک کر کے انٹر کر دیتا ہوں، واٹس دیر یوزر نیم، فادر نیم، واٹس ایور. اچھا جی، تو name is equal to name is required, windows dot open, name is that, this is that. okay, that's simple. یہاں پر ایگزٹ کی کیوری لگا دیں گے. ایک ڈیفالٹ فنکشن ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہاں پر کچھ نہ مل رہا ہو تو آپ نیچے نہ جاؤ. ٹھیک ہے، نیچے اس کوڈ کو مزید آگے مت لے کر جاؤ. اس کو ایگزٹ کی کیوری لگا کے یہاں سے دوبارہ میں وہ کر دیتا ہوں، ریفریش کر دیتا ہوں. یہاں لکھا ہوا ہے دیکھو نیم، اوپر آپ کو یو آر ایل میں نظر آ رہا ہوگا پی ایچ پی رجسٹریشن ڈاٹ پی ایچ پی، نیم از ریکوائرڈ. ٹھیک ہے، تو یہ انڈیفائنڈ چیزیں جو ہمیں کر کے دے رہا ہے، یوزر نیم ان فادر نیم، اسکول نیم، نل نمبر، اسٹوڈنٹ کلاس. ٹھیک ہے، اس میں واٹ از دا پرابلم، لیٹس چیک. اسٹوڈنٹ نیم، فادر نیم، اچھا جی، کوئی ایرر وغیرہ نہیں ہے ویسے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس ایگزٹ کی کیوری بھی ہم نے لگائی ہوئی ہے. اسٹوڈنٹ نیم از اکول ٹو نتھنگ، دین ونڈوز ڈاٹ اوپن، یوزر رجسٹریشن ڈاٹ پی ایچ پی، ایک کو سیلف. یس، اچھا جی،
جسٹ سمپلی ان ساری چیزوں کو یہاں سے یہاں تک ایف کی کنڈیشن کو کاپی کریں گے اور نیچے لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے, 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار. ٹھیک ہے, ٹوٹل 5 بار ہم نے اس کو کاپی کر لیا. اب جسٹ یوزر نیم کو یہاں سے اسٹوڈنٹ نیم کو اسٹوڈنٹ جو فادر ہے اس کے ساتھ چینج کر لیں گے. ٹھیک ہے, اور یہاں سے ایک جو یو آر ایل ویریبل ہے اس کو فادر سے چینج کر دیں گے. آئی مین ٹو سے یہاں پر ہم نے نیم کا بنایا ہوا ہے, یہاں پر فادر کا بنائیں گے کیونکہ چینج ہونی چاہیے نا تمام ویریبلس. تو فادر نیم از ریکوائرڈ, یہاں پر ہم نے اس کو ویلیو بھی چینج دے دی. اب یہاں پر آئیں گے, یہاں پر ہمارے پاس اسکول ہے. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ اسکول, وہ اگر خالی ہو تو اس میں ہم اس کو دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ کا اسکول, یہاں پر ویریبل کو چینج کر کے اسکول کر دیتے ہیں. اور اسکول نیم از ریکوائرڈ. ٹھیک ہے, اور نیچے جو ہے اس میں کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹ. اوپر دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا ویریبل ہے, اسٹوڈنٹ اسکول اسٹوڈنٹ رول. ٹھیک ہے, اور یہاں سے کر دیتے ہیں اس کو رول, اور یہاں سے لکھ دیتے ہیں کہ انٹر رول نمبر. ٹھیک ہے, اچھا جی, لاسٹ جو ہے اسٹوڈنٹ کلاس ہے. اور اسٹوڈنٹ کلاس میں یاد رکھیے آپ نے یہاں پر ویلیو دینی ہے نل. ٹھیک ہے, اگر نل ہو تو پھر جو ہے یہاں پر ہم اس کو ایرر دے دیتے ہیں کہ کلاس از اکول ٹو نیم ایز ریکوائرڈ. لیکن یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں سلیکٹ کلاس, سلیکٹ یور کلاس. ٹھیک ہے, کنٹرول ایس کر کے سیو, اور ابھی جو ہے یہاں پر آ کے ریفریش کرتے ہیں. اچھا جی, یہ چلیے ہمارا پیج جو ہے, ہم اس پیج کو ریفریش کیا ہم نے, نیم از ریکوائرڈ. بیسیکلی یہاں پر ہمارے اسکرپٹ کے اندر کہیں پر کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ ڈائریکٹ جو ہے ری ڈائریکٹ کرے رجسٹریشن یوزر رجسٹریشن. ٹھیک ہے, یوزر رجسٹریشن ڈاٹ پی ایچ پی از اکول ٹو, یہ ہم نے سوالی نشان دیا ہوا ہے, فادر از اکول ٹو فادر. ٹھیک, اچھا جی, پی ایچ پی رول نمبر پوسٹ رول نمبر اسٹوڈنٹ کلاس. اچھا جی, ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر ایف ایس سیٹ کی کمانڈ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایف ایس سیٹ ڈالر انڈرسکور پوسٹ. ٹھیک ہے, اور سبمٹ, یہ پوسٹ کلوز, اور یہاں سے جو ہے ہم ایک اور جو کرلی بریکٹ ہے وہ سٹارٹ کریں گے اور سب سے آخر میں اس کو بند کر دیں گے. ٹھیک ہے, کنٹرول ایس کر کے سیو کر دیں گے, پریس کریں گے یہاں پر. اب ٹھیک ہے, سبمٹ کریں گے تو یہ کہہ رہے کہ یوزر نیم از ریکوائرڈ, اور دوسرے نمبر پہ فادر نیم کریں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اسکول نیم از ریکوائرڈ. ٹھیک ہے, اور اگر آپ ریفریش کر دیں گے تو پھر اسکول, یہ ساری چیزیں دیکھو آپ کو ابھی نظر آ رہی ہے. ایکچولی یہاں پر ایک لوپ جو ہے وہ ری ڈائریکٹ کر رہا تھا ہمارا, جو یہ والا لوپ تھا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے اچھا طریقہ یہ ہے, اس کو میں نے ابھی تھوڑا سا مس کیا, لیکن یہ ہے کہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایف ایس سیٹ کی کمانڈ لگاؤ. ٹھیک ہے, ایف ایس سیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر یہ سبمٹ کا بٹن ہے اس پہ کلک ہوا ہو, ٹھیک ہے, تو پھر یہ نیچے والا سارا عمل ہو جائے. ٹھیک ہے, یعنی کہ سبمٹ کے بٹن پہ کلک ہوا ہو, سبمٹ کا نام ہم نے یہاں سے اٹھایا ہے, جو سبمٹ کا بٹن ہے یہ والا. ٹھیک ہے, تو اگر یہ پریس ہوا ہو اور ڈیٹا آ رہا ہو ہمارے پاس پوسٹ کے تھرو, ٹھیک ہے, تو پھر یہ نیچے سارا جو ہے پروسیجر ہے یہ ایکشن ہو جائے. یعنی کہ ہم نے پہلے ویریبلز بنائے, پھر اس کے بعد دوبارہ ایف کی کنڈیشن سے ہم نے
سب کو چیک کیا اور آخر میں ہمیں یہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اتنا رزلٹ ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ تو اب یہاں پر اوپر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا چیزیں، اگر مثال کے طور پہ جیسے سمپل سا ہے نا کہ میں اس کو دوبارہ ریفریش کرتا ہوں، اگر ایسے ہم سبمٹ کریں گے تو یہاں پر آ جائے گا نیم از ریکوائرڈ، آپ کو نظر آ رہی ہے پرسنٹیج کے سائن کے ساتھ۔ اگر ہم یوزر دے دیتے تو یہاں پر آ جائے گا کہ فادر نیم از ریکوائرڈ، فادر نیم، ایک ایک چیز کریں گے تو یہ سب کو ہمیں فل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ شو کرنا چاہتے ہیں یہ نیم از ریکوائرڈ وغیرہ، تو جسٹ آپ نے گیٹ کے تھرو جو ہے ان کو یہاں پر شو کرنا ہے، یہ جو ٹی ڈی ہے، ٹھیک ہے، اس ٹی ڈی کے اندر ہی، دوسری والی ٹی ڈی کے اندر، ٹھیک ہے، یہاں پر پی ایچ پی، ٹھیک ہے، پی ایچ پی اسٹارٹ، اور یہاں پر ایکو ڈالر انڈرسکور گیٹ، کیونکہ وہ گیٹ کے اندر ہے ویریبل، اور یہ سیمی کولن لگانا ہوتا ہے لازمی طور پہ ہر اس کے اندر آپ نے، اور یہاں پر ہم دے دیں گے نیم کے نام سے جو ویریبل ہے اس کو ہم دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو نیم کے نام سے ہم نے ایک ویریبل بنایا ہے یو آر ایل کے اندر، ٹھیک ہے۔ جیسے اب کوئی بندہ کلک کرے گا تو یہ اوپر دیکھو فادر نیم اور نیم وغیرہ از ریکوائرڈ، ٹھیک ہے، تو یہ آپ شو کر سکتے ہیں پیج کے اندر بھی۔ تو ہم نے یہاں پر شو کر دیا اس کو، یہ اسٹوڈنٹ نیم کے فیلڈ کے اندر یوزر نیم کے یہ اسی ٹی ڈی کے اندر ہم نے شو کر دیا کہ یہاں پر یوزر کو شو کہ یہ ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی جناب، تو ابھی اس کو کاپی کرتے ہیں، فادر نیم کے اس خانے میں دے دیتے ہیں، اور جسٹ یہاں سے نیم کو چینج کر کے فادر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو کنٹرول ایس کر کے میں سیو کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پر ریفریش کریں گے، ریفریش کیا، ٹھیک ہے، تو جیسے میں ریفریش سبمٹ کر دوں گا، یہاں پر لکھا ہوا ہے نیم از ریکوائرڈ، ٹھیک ہے، نیم دے دوں گا تو یہاں پر لکھا ہوا ہے فادر نیم از ریکوائرڈ، ٹھیک ہے، یہ یہیں پر آپ کو یہیں پر شو ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے اندر یہ نوٹس انڈیفائنڈ انڈیکس نیم، یہ پلانا یہ اسی لیے مسئلہ آ رہا ہے کہ ابھی جب تک کلک نہیں ہوگا تو یہ یہاں پر شو نہیں ہوگا، اس سے پہلے جب کلک ہو جائے گا تو یہ گیٹ جو ہے کام کر جائے گا، لیکن اس سے پہلے اگر گیٹ یہاں پر پڑا ہوا ہے تو یہ پیج پہ ایرر دیتا ہے۔ اس ایرر کو ختم کرنے کے لیے آپ جسٹ یہ گیٹ کی ویریبل کے جو ڈالر سائن ہے، اس سے پہلے آپ نے 8 جو شپ کے ساتھ 2 نمبر کے بٹن کے ساتھ ہے 8 لگانا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر یہ ایرر ختم ہو جائے گا۔ کنٹرول اس کے سیو کر دیتا ہوں، اس کو دوبارہ میں ختم کر دیتا ہوں، اور اگر تھوڑا سا آپ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں اس یہ جو مطلب خوبصورت یا تھوڑا سا سٹائل دینا چاہتے ہیں، جو ایرر آئے گا اس کو، تو یہاں سے آپ فونٹ کا جو ہے وہ لکھے، فونٹ کا جو ٹیگ ہے HTML کا، اس کے اندر لکھے کہ کلر از اکول ٹو، ٹھیک ہے، ریڈ، جسٹ، اور فونٹ کو یہاں پر کلوز کر دے، فونٹ کلوز، ٹھیک ہے، اور اسی لائن کو میں فونٹ سے لے کے یہاں تک کاپی کر دیتا ہوں، اور نیچے جو ہے آ کے فادر نیم کے ٹی ڈی میں انسرٹ کر دیتا ہوں، اس کے بعد یہاں پر آ کے اس میں اسکول نیم میں سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز آپ کریں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی اس میں، ٹھیک ہے، کہ ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کو یہاں پر جو ہے میں انسرٹ کر دیتا ہوں، اور اس کو میں دے دیتا ہوں کلاس، ٹھیک ہے، اوپر والے کو نام دے دیتا ہوں رول، کیونکہ گیٹس کو یہ نام ہم نے دی ہے، ٹھیک ہے، کون سے گیٹس کو؟ جو ہم نے اسکرپٹ کے اندر جو گیٹس بنائے تھے، یعنی کہ وہ یو آر ایل ویریبل جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فادر، اور اوپر والا جو ہے وہ نیم ہے، ٹھیک ہے، کنٹرول اس، یہ جو نیم، فادر اور یہ رول وغیرہ، یہ ہم نے نیچے جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نا، یہ یہاں پر یوزر رجسٹریشن ڈاٹ پی ایچ پی، اور یہی پر ہم نے ایک ویریبل بنا دیا یو آر ایل ویریبل نیم از ریکوائرڈ، اس کی ویلیو ہم نے دے دی، اور نیچے اس میں بھی دے دیا نیم از ریکوائرڈ وغیرہ۔ یہ صرف میں نے اسی لیے دیا، ورنہ آپ آسانی سے ایک کو کر کے یہاں پر کوئی چھوٹا سا میسج دے سکتے ہیں کہ اپنا نام ڈالے، نیچے آ جائے گا، ٹھیک ہے، یا جاوا اسکرپٹ کا کوئی الرٹ وغیرہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ میں نے اسی لیے دیا کہ یہ سب سے آسان ہوتا ہے کہ آپ اس یوزر کو یہاں پر کوئی میسج شو کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ یہ میں نے کنٹرول ایس کر کے میں سیو کروں گا، یہاں پر میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، کو یہاں سے ختم کر دیا، ٹھیک ہے، یہ آ گیا، مطلب فارم ہمارا سمپل ہے۔ اب میں سبمٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے نیم از ریکوائرڈ، دیکھو لال اس میں، ٹھیک ہے، اور نیم لکھ دیتا ہوں کوئی بھی، تو یہاں لکھا ہوا ہے فادر نیم از ریکوائرڈ، اچھا یہ دونوں لکھ دیتا ہوں تو یہاں لکھا ہوا ہوگا اسکول نیم از ریکوائرڈ، ٹھیک ہے، اور نیچے اگر میں وہ کر دیتا ہوں تو یہاں پر لکھا ہوا ہوگا انٹر رول نمبر، ٹھیک ہے،
اور ان سب کو اگر میں وہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر سبمٹ کرتا ہوں تو نیچے لکھا ہوا ہے سلیکٹ یور کلاس، یعنی یہی پر یہ میسج شو ہوگا، اور یہ گیٹ کے تھرو ہی ہوتا ہے، دوسرے کسی جو ہے اس کے تھرو جو ہے یہ آسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ اوپر ویریبل آپ کو نظر آ رہا ہے URL میں یہاں پر، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم نے یہی پر جو ہے شو کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جناب یہاں تک تو ہمارا اسکرپٹ کلیئر ہے، یہ PHP کا آپ دیکھ سکتے ہیں سمپل سا کام ہے۔ یہ فائلز میں ساری آپ کو جو ہے سینڈ کروں گا اس DVD کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ جو فائلز ہم نے کریٹ کیے ہیں، آپ ان سے بھی آئیڈیا لیں گے اور ویڈیوز سے بھی، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کام ہونے کے بعد جب ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی یہ سارے فیلڈ جو ہے اس میں ہم نے ایرر دے دیا، اس کو ہم نے چیک کیا کہ بھائی یہ اگر خالی ہو تو اس میں یہ میسج دے دو، یہ خالی ہو تو یہ میسج دے دو، اس کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، اگر یہ ڈیٹا سارا وہ فل کر دیں یعنی کوئی ایرر نہ ہو، تو اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے کیوری بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوری کوئی بھی نام ہم ایک ویریبل بنا رہے ہیں کیوری کے نام سے، ٹھیک ہے۔ آئی مین ٹو سے ایک ایسی کیوری بنا رہے ہیں، ایک کیوری جو ہے مائی SQL کی کیوری چلا رہے ہیں اور یہاں پر ایک ویریبل کے اندر اس کو سٹور کر رہے ہیں، تو یہ ویریبل آپ کوئی بھی نام کسی بھی نام سے بنا سکتے ہیں، جیسے سمپلی لوگ ای کے نام سے بناتے ہیں، آپ کیوری بھی لکھ سکتے ہیں یا کوئی بھی چیز لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوری از اکول ٹو یہاں پر جو ہے یہ دو انورٹڈ کوماز اور اس کے بعد یہ سیمی کولن، یہ ایڈوانس میں آپ کر دے تو آسانی رہتی ہے، آگے آپ کو پھر مسئلہ نہیں ہوتا، تو یہ ایڈوانس میں اس کو میں نے کلوز کر دیا، اور اس کے اندر جو ہے ڈبل کوماز کے اندر میں لکھوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ تو ابھی انسرٹ انٹو یہ مائی SQL کی کیوری ہے، ٹھیک ہے، انسرٹ انٹو یوزر رجسٹریشن، ٹھیک ہے۔ یوزر رجسٹریشن، یہ یوزر رجسٹریشن ٹیبل ہے ہمارے پاس ڈیٹا بیس کے اندر، میں آپ کو شو کرتا ہوں۔ یہ یوزر رجسٹریشن کے نام سے ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹس کے اندر یوزر رجسٹریشن کا ٹیبل ہے ڈیٹا بیس کے اندر، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ انسرٹ انٹو یوزر رجسٹریشن، اور یہ دو پیرنتھیسز کے اندر آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں آپ نے ڈیٹا ڈالنا ہے، اگر ایسے آپ ڈال دیں گے تو وہ مطلب ہے کہ بے ترتیبی سے جائے گا ڈیٹا، لیکن میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ڈیٹا جو ہے جانا چاہیے یوزر نیم کے فیلڈ میں، اس کے بعد کوما، پھر جو ہے ڈیٹا دوسرے نمبر کا جو ڈیٹا ہے وہ جانا چاہیے یوزر فادر کے فیلڈ میں، تیسرے نمبر کا جو ڈیٹا ہے وہ جانا چاہیے یوزر اسکول کی فیلڈ میں، ٹھیک ہے، اور چوتھے نمبر کا ڈیٹا جو ہے وہ یوزر انڈرسکور رول، اور آخری جو ڈیٹا ہے وہ ہے یوزر انڈرسکور کلاس، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے ڈیٹا بیس کے اندر، یہ آپ یوزر رجسٹریشن پہ کلک کریں گے، سوری یہاں پر میں کہہ رہے کہ آپ کا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اسی لیے آپ دوبارہ پاسورڈ دے دیں یہ جو PHP مائی ایڈمن کو، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوزر نیم، فادر، اسکول، یو رول، یو انڈرسکور کلاس، تو یہ سارے نام میں نے یہاں پر دے دی کہ یہ ٹیبل کے اندر یہ فیلڈز ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ پیرنتھیسس سے باہر نکل کے ہم اس کو ویلیوز دیں گے کہ ویلیوز میں پھر جو ہے ہم دو بریکٹس دو پیرنتھیسس اسٹارٹ کریں گے، اس میں ہم ویلیوز یہ تو ہم نے دے دی کہ یہ فیلڈز ہے، لیکن اس میں ڈیٹا کون سا جانا چاہیے، تو ڈیٹا بیسکلی ہمارے پاس آ رہا ہے ویریبلس سے، ٹھیک ہے، تو ہم ویریبلز یہاں پر وہی ویریبلز دیں گے جو ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈنٹ نیم، اسٹوڈنٹ انڈرسکور نیم، ٹھیک ہے، یہ اسٹوڈنٹ انڈرسکور نیم کا ڈیٹا جائے گا یو نیم کے اندر، ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ یو فادر کے اندر جائے گا، ٹھیک ہے، اسی طرح ڈیٹا ہوتا ہے۔ اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا یہ کوما بھی لگانا ہے، سنگل کوما، اور پھر آخر میں سنگل کوما، پھر دوبارہ ایک نیچے والا کوما، اور اس کے بعد پھر سنگل کوما، پھر یہاں پر لکھنا ہے کہ اسٹوڈنٹ انڈرسکور فادر، ٹھیک ہے، پھر کوما، پھر ایک دوسرا والا چھوٹا کوما، پھر ایک کوما، اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اسٹوڈنٹ انڈرسکور اسکول، اور پھر یہ اس طرح دیکھو یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ ان دو کوماز کے اندر آپ نے وہ ویریبل لکھنا ہے۔ اچھا جی، اسٹوڈنٹ انڈرسکور رول، اور سب سے آخر میں ہے اسٹوڈنٹ ایس ڈالر سائن اسٹوڈنٹ انڈرسکور کلاس۔ تو کیا ہو رہا ہے جناب کہ یہاں پر آپ کو کیوری ہم نے جو ہے کیوری QUI کے نام سے جسٹ ایک ویریبل بنایا، اور اس میں مائی SQL کی کیوری چلائی، کیوری کے اندر ہم نے کیا کیا کہ انسرٹ انٹو، ابھی کیوری ہم نے نہیں چلائی، ہم نے یہ مائی SQL کی کیوری ہے لیکن ہم نے اس ویریبل کے اندر سیو کیا ہے، اس ویریبل کو ہم کیا کریں گے ابھی کیوری کی مدد سے آگے جو ہے لے کر جائیں گے۔ انسرٹ انٹو یوزر رجسٹریشن، یو نیم اس کے اندر فیلڈ دے رہے کہ یہ فیلڈز ہے، اور پھر اس کے بعد ویلیوز ہم نے کہا کہ یہ ویلیوز آئیں گے، یہ ویلیوز آپ نے انسرٹ کرنے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ آتے ہیں ایف کی مدد سے جو ہے وہ چلاتے ہیں، ایف مائی SQL کا ڈیفالٹ فنکشن کیوری، ٹھیک ہے، یہ دیکھو جب یہ بلو کلر کا ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کیوری ابھی چلے گی، ٹھیک ہے۔ مائی SQL کیوری، یہاں پر ہم ان دو اور پیرنتھیسس اس کے اندر جو دو پیرنتھیسس اس کے اندر یہ کیوری کا ویریبل دے رہے ہیں،
یہ ایک جو ہے اب اس کو یہاں سے کلوز بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے. یہ دو جو پیرنتھیسز ہے بیسکلی ایف کے ہوتے ہیں, ایف کو ہم کنڈیشن دیتے ہیں ٹھیک ہے, اور اس کے دو باقی جو بریکٹس ہیں اس کے اندر ہم یہ دے رہے ہیں کیوری کا ویریبل کہ یہ کیوری مائی ایس کیو ایل کیوری چلاؤ, لیکن یہ اس ویریبل کے اندر جو ہم نے ہدایات دی ہے جو سیٹنگ کی ہے وہ ہوں گی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہاں پر دو کرلی بریکٹس کے اندر ہم شرط ہم نے دے دی ہے کہ یہ مائی ایس کیو ایل کیوری چلے گی, یہ والی اگر چل گئی تو پھر یہاں پر آپ نے کیا دینا ہے ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں اس کو آسان طریقہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہاں پر لکھا کہ ڈیٹا ہیز بین انسرٹیڈ, یہاں پر آپ جیسے لکھ سکتے ہیں ڈیٹا ہیز بین انسرٹیڈ انٹو ڈیٹا بیس, انسرٹیڈ انٹو ڈیٹا بیس ٹھیک ہے. یہ سمپل سا ہوگا آپ کا طریقہ کار ٹھیک ہے. ایڈوانس بھی آپ جا سکتے ہیں, سمپل بھی جا سکتے ہیں. جس اگر سمپل یہ میں نے لکھ دیا یہاں پر ٹھیک ہے, تو ابھی آ کے یہاں پر اس کو ریفریش کر دیتے ہیں ٹھیک ہے, پریس کر دیا اور یہاں پر میں نے لکھ دیا ولی خان ٹھیک ہے, فادر نیم حبیب خان اور اسکول نیم برائٹ فیوچر, رول نمبر وٹس ایور ٹھیک ہے, اور کلاس 10. ریفریش کروں گا, سبمٹ کروں گا, یہاں پر لکھا ہوا ہے ڈیٹا ہیز بین انسرٹیڈ انٹو ڈیٹا بیس ٹھیک ہے. ڈیٹا بیس میں آ کے چیک کرو, ڈیٹا بیس میں یہ براؤز کے بٹن پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ڈیٹا نظر آئے گا ٹھیک ہے. پہلے یہ خالی تھا, بالکل کوئی ڈیٹا نہیں تھا, لیکن ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوزر نیم میں آ گیا ہے ڈیٹا ولی خان کا, فادر نیم حبیب خان آ گیا, اسکول برائٹ فیوچر, رول نمبر یہ ہے اور کلاس 10 ہے ٹھیک ہے. یہ ڈیٹا ابھی جو ہم نے انسرٹ کیا ہے اس وقت ابھی جو ہم نے انسرٹ کیا اس ٹیبل کے اندر, یہ ڈیٹا ہیز بین انسرٹڈ, یہ ڈیٹا ہمارے پاس ڈیٹا بیس کے اندر آ گیا ہے ٹھیک ہے. اگر آپ, میں نے خوبصورت کی بات کی تھی نا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوبصورت ہو تو پھر اس میں یہ کہ آپ خوبصورت بھی بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ایک ٹیبل کریٹ کریں, ٹیبل کے اندر ٹی ڈی, اچھا الائن, ٹیبل کا الائن جو ہے سینٹر کر دیں. یہ ایڈوانس چیز ہے ٹھیک ہے, لیکن آپ کو میں تو ایڈوانس بتا رہا ہوں. بارڈر میں کر دیتا ہوں 4 پکسلز ٹھیک ہے, اور دیٹس اٹ. اور چلو یہ میں نے کر دیا. اب اس کے اندر جو ہے میں کیا کر رہا ہوں, ایک ٹی آر کریٹ کر رہا ہوں, ٹی آر اور ٹی آر کلوز ٹھیک ہے, اور یہ آخر میں ٹیبل بھی کلوز, یہ میں نے کلوز کر دیا. اب اس ٹی آر کے بیچ میں میں جو ہے ایک ٹی ڈی دیتا ہوں اور ایک ٹی ڈی کلوز, اور ٹوٹل میں یہ سارے کاپی کرتا ہوں اس ٹی ڈی کو. یہ ایکو کے اندر کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے. ایکو کے اندر آپ HTML کا کوئی بھی ٹیگ استعمال کر سکتے ہیں. 2 3 4 5 ٹی ڈیز کے اندر, ایک کے اندر میں جو ہے یہاں پر دے دیتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ انڈرسکور نیم ٹھیک ہے, اور اسی ویریبل کو میں کاپی کر لیتا ہوں, اور یہ پھر یہ دوسری ٹی ڈی کے اندر اس کو دے دیتا ہوں, اور یہ جو تیسری ٹی ڈی ہے اس کے اندر دے دیتا ہوں ٹھیک ہے, اور یہ جو چوتھی ٹی ڈی ہے اس کے اندر دے دیتا ہوں, اور پیسٹ کر دیتا ہوں, سوری اچھا اس والے کے اندر پیسٹ کر دیا. اور اسٹوڈنٹ نیم, اسٹوڈنٹ فادر, اسٹوڈنٹ اسکول, اور اسٹوڈنٹ رول, اور اسٹوڈنٹ کلاس. یہ بھی ٹیبل کے اندر یہ شو ہوگا ڈیٹا ٹھیک ہے, یعنی کہ ڈائریکٹلی اس پہ اسی پیج پہ شو ہو جائے گا. اور دیٹس آل. اور پہلے ایکو کر دیتا ہوں یہاں پر, ایکو اسٹیٹمنٹ کہ یہاں پر سیمی کولن کے ساتھ کلوز, اس میں لکھ دیتا ہوں کہ یور ڈیٹا ہیز بین, اچھا اس میں تھوڑا سا سینٹر کا ٹیگ لگاتا ہوں تاکہ یہ بھی سینٹر پہ آ جائے, سینٹر اور سینٹر کلوز. یہ دوسرے اوپر ایکو کی بات ہو رہی ہے, آپ کتنے بھی ایکو شو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہ آپ کو مزید ایڈوانس لیول پہ اس وقت پتہ چلے گا جب ہم لے آؤٹ بنائیں گے PHP کے اندر, ویب سائٹ بنائیں گے, اس میں آپ کو یہ ایکو کی خصوصیات کا پتہ چلے گا, یہاں پر کیسے ہم ٹیگز کی مدد سے ڈیٹا شو کرتے ہیں ٹھیک ہے. اچھا جی سینٹر یور ڈیٹا, اچھا ایک بی کا ٹیگ بھی لگاتا ہوں تاکہ یہ بولڈ ہو جائے. یور ڈیٹا ہیز بین دا فالوئنگ, یعنی کہ یہ جو مندرجہ ذیل ڈیٹا ہے, دا فالوئنگ ڈیٹا ہیز بین انسرٹیڈ انٹو اور ڈیٹا بیس ٹھیک ہے, اور اس کو میں نے بی کر دیا. اب دیکھو جناب, اب یہ ایڈوانس چیز دیکھو ایکو کے اندر ہم نے کیا کیا ہوا ہے ٹھیک ہے. کنٹرول ایس کر کے سیو کر دیا میں نے ٹھیک ہے, کنٹرول ایس کر کے سیو کیا. ریفریش کرتے ہیں, یہاں پر میں لکھا ماجد خان, اور یہاں پر میں اس کا نام جو ہے فادر کا لکھا ساجد خان. یہاں پر میں لکھا مدینہ ایکسیلنٹ اسکول, اور رول نمبر
واٹس ایور اس کا کوئی بھی رول نمبر ہوگا جو یہ انٹر کرے گا، اور کلاس میں نے دی ہے 9، ٹھیک ہے، سبمٹ کر دیا۔ تو جیسے میں نے سبمٹ کلک کیا، یہاں پر لکھا ہوا ہے دا فالوئنگ ڈیٹا ہیز بین انسرٹیڈ انٹو اور ڈیٹا بیس، ٹھیک ہے، ماجد خان، ساجد خان، مدینہ ایکسیلنٹ اسکول، اور یہ رول نمبر اور یہ 9، ٹھیک ہے۔ اور اپنے ڈیٹا بیس کے اندر دیکھو یہ ایک ریکارڈ آئی تھی، ابھی اس کو براؤز پہ کلک کرے ذرا تھوڑا سا ریفریش ہو جائے تو یہ دیکھو ماجد خان، ساجد خان، مدینہ ایکسیلنٹ، اور یہ 2 ریکارڈز ابھی آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ ڈیٹا شو ہوگا یوزر کو، جیسے وہ ڈیٹا ہمیں بھیج دے گا تو ڈیٹا یہاں پر اس کو بھی نظر آئے گا، ہمارے ڈیٹا بیس میں بھی آ جائے گا، اور اس کو میسج کے طور پہ یہ ڈیٹا نظر آئے گا کہ آپ نے یہ چیزیں سینڈ کی ہے۔ جیسے آپ اکثر جو ہے کہیں پر آپ کلک کرتے ہو تو وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹا دیکھو، کنفرم کرو یا نہ کرو، تو یہ یہی طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ جسٹ اس کو ریفریش کریں گے نا تو یہ غائب ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک ہی ایکشن تھا، ایک ایکشن ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا کام تھا جناب، یہ کلاس بہت لمبی تھی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم کیا کیا کچھ ہم نے کیا ہے، اور ہم نے کمپلیٹ جو ہے اپنے ڈیٹا کو مائی ایس کیو ایل کی کیوری جو ہے چلا کے ہم نے ڈیٹا کو سارا وہ کر دیا، انسرٹ کر دیا اپنے ڈیٹا بیس کے اندر، اور اس ڈیٹا بیس کے اندر جو ہے ہم اس ڈیٹا کو وہ کیا ہوا ہے۔ ابھی ریکارڈ ہم اور بھی سبمٹ کریں گے، میں اس میں اور بھی تھوڑا سا ریکارڈ سبمٹ کر دیتا ہوں، اور نیکسٹ جو ہمارا وہ ہوگا، یہ تو ہم نے سکسیزفلی کر لیا کہ ہم ڈیٹا کس طرح ریسیو کر رہے ہیں اور کس طرح کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہمارا کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس ڈیٹا کو جو ہمارے پاس ڈیٹا بیس میں ڈیٹا آ رہا ہے اس کو ویو کرنا، کیسے ہم اس کو ویو کر سکتے ہیں دوبارہ، جب ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو ہم اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس نیکسٹ کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور دوسری بات یہ کہ آپ ڈی وی ڈی میں لازمی طور پر اس کورس کو خریدیں، کیونکہ اس میں ہمارے پاس ایڈوانس جو ہے ویب سائٹ لے آؤٹس کے پروجیکٹس ہیں، وہ بھی آپ پی ایچ پی کے اندر سیکھیں گے، اور آن لائن استاد.com کو بھی وزٹ کرتے رہیے گا، کیونکہ اس میں بھی ہم کافی ساری چیزیں دیتے رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس پی ایچ پی کی ٹریننگ کے دوران آپ کو کافی سارا ہیلپ ملے گی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔